تو ایک عاشق کا فون آیا, کہنے لگا اب پورے بیان سے نا دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا. پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. پورا بیان ایک طرف, یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے, دیکھنا آپ. اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ, یہ لیبل لگے گا, ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ. تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں, جو اپنے آپ کو سچا, وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا. سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, فون آیا میرے پاس, عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے, کوئی اچھی ہے, اچھے گھرانے کی ہے, تو آپ والدین سے بات کر لو, نکاح کر لو. لن تر للمتحابین مثل النکاح, حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس عشق کو ختم کرو, آپ شادی کر لو بھائی, نکاح کر لو بھائی, حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے. میں نے کہا ابا کو, پھر مجھے نہیں فون کرو, ابا کو فون کرو, جو میں اس کا ابا نہیں ہوں. تو پھر ابا کو فون کرو اس کے, یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو. کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی, بہت کوشش کر لی, اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے. کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو, لعنت بھیجو. ایک چیز مقدر میں نہیں ہے, غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا. تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے, آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے, ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا, ابا سے میری بات, میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خام انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی یہ سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا, جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کم بخت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے. مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو جب میاں مرتا ہے, جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا, بوڑھے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے, پورا پینشن ملے گی اب تو ہمیں, پلاٹ بھی دے دیا اس نے, گھر بھی میرے نام کر دیا, بچے بھی بڑے کر دیے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں. بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, وہ بڑھاپے میں میاں کو, کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ, تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا, اس شخص نے مجھے سہارا دیا, گھر دیا, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تمہارے بازوؤں میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی, وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی؟ مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی, بچوں کی سائیڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائیڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائیڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائیڈ لے گا؟ بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, صحیح ہے نا, پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے. کیا کریں یار اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان, میں نے کہا ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو, جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھولائیے. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے,
مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے, یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا, کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی بھی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا, اور نکاح کو کوئی چانس مانس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں, کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو, اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں. اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا, انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کی. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہے میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ ہو یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا, بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا, کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم.
तमाचा लगाए और इश्क खत्म. हकीम उल उम्मा को हकीम उल उम्मा इसलिए तो कहते थे कि वो जानते थे किसका कैसे इलाज होगा. इसका इलाज तमीज से नहीं हो सकता. इसको ये है कि जबरदस्ती इसके कूले में इंजेक्शन ठोक दो. तो वही किया उन्होंने, तो लगाया जोर से थप्पड़ उसका. हाँ, इश्क, वो आशिक की बात कर रहा था मैं, तो मैंने उसको समझाया कि भाई अब क्या करो, यहां से ताल्लुक खत्म. तो पता है क्या कहते, रोने लगा. कह रहे हजरत मैं नहीं ताल्लुक खत्म कर सकता, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है, पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है. ये फिल्मों से सीखा है लोगों ने, सच्चा इश्क और झूठा इश्क. मुझे आ गया गुस्सा. भाई अब तक तो जो बात कर रहा था ना वो ठीक कर रहा था. इश्क हो गया, इंसान है, हर एक से हो सकता है. वैसे तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उन्हीं को ज्यादातर होता है. चलो बेहतियाती हो गई, लेकिन चलो एक जायज तरीका इख्तियार किया ना, कोई हराम कारी की तरफ नहीं गया. निकाह, तभी मैं कहता हूं भाईजान किसी को इश्क हुआ करे, अगर निकाह की बात करे तो उसको मलामत ना करो. बेटा अब्बा के पास आ रहा है, अब्बा मुझे वो कॉलेज में लड़की पसंद आ गई, मुझे इश्क हो गया, मैं शादी करना. अब्बा पटाख करके एक चमाड़ लगा देते, वो तुझे मैंने ये इश्क माश्कों के लिए भेजा है वहां पे, इसलिए नहीं था, लेकिन अब हो गया तो इसका एक जायज रास्ता है ना जो इस्लाम ने बताया है. तो अब्बा बिला वजह गैरत का मसला बना लेते हैं इसको, ठीक है ना. तो भाई ये निपटाओ यार. बच्ची बाज दफा पागल हो जाती है इश्क में, तो अब्बा वो गैरत का मसला बना के क्यों भाई ये क्या हो गया. भाई अगर हो गई है, पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो. अक्लमंद बाप ये करेगा, ठीक है ना. तो अपने औलादों को, यहां जो वालिदैन बैठे, इतनी सहूलत उनको दिया करें कि अगर वो कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो जबान से इजहार कर सकें. बेशक बराह रास्त करते हुए शानवानी तो किसी पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है. ठीक है ना. तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी करा दो. और नाम ना लिखो अपना, अब्बा खुद ही, अब्बा को सबका पता होता है कि वो खुद ही पहचान जाएंगे. तो ये जो बहुत ज्यादा सख्ती वालिदैन करते हैं ना औलाद पे, इससे बगावत फैलती है. क्योंकि जायज हक तो उसको देना चाहिए ना भाई. हाँ, वो अगर आपके खानदान में मैच ही ना कर सके, वो यानी वो ऐसी जगह पसंद कर लिया उसने कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो फिर एक अलग बात है. फिर अब्बा गैरत दिखाएं, बोले बेटा तू, तेरी बीवी हमारी बहू भी होगी, ये हमारी बहू बनाने के काबिल, ये हमारी परंपरा है, ठीक है ना. तो लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए. तो अब क्या है, मैंने उससे, अब वो क्या ना रोने लगा. बस ये बयान, ये किस वाकया बता के वो पत्थर वाला जो है ना, मिसाल कंप्लीट करके बात खत्म करता हूँ. वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है. मुझे फिर आया गुस्सा. मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करो. ठीक है, आपको इश्क हो गया, दिल जख्मी है आपका, यहाँ तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है. तो निकाह का रास्ता है, नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है. ये सच्ची मच्छी नहीं करो भाई. मैंने कहा अपनी माँ से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत आप. माँ नाराज होती है, कभी बातचीत छोड़ दे, तो फिर ऐसा रोना आया कभी. जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ. आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी. क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ता. सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं है. एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे. किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई. 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से. सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी. ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी. कितना बड़ा एहसान है. उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती. उस पे रोना नहीं आएगा, उस पे जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे. तो वहां नहीं हो रहे, तो यहां अगर हो रहे हैं तो इसको पाकीज़ा मोहब्बत का लेबल लगाने की जरूरत. मैंने कहा उसको लकवा हो जाए ना, जो तुम्हारी जो महबूबा है, बीपी हाई हुआ और जनाब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा. फिर कहेगा कह रहे मुझसे सब जान छुड़ा दो खुदा के लिए. फिर तावीज मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज. ऐसा ही होता है ना. और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक जाहिरी इश्क है. हाँ, बाज दफा हकीकी भी होता है. वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज है. लेकिन ज्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं, शक्लों पे. अखलाक वखलाक एक तरफ गए हुए हैं. दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे. तभी इनको किसी अदाकार से करा दो ना,
فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف.